بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ماشاءاللہ عدیل بھائی کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں آپ کو ذرا ویڈیو کی اچھی کوالٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں ہم ساتھ ذکر بھی کریں گے ہمارے فیس بک کے ایڈس کے ٹیوٹوریل کی، کس طرح آپ فیس بک پہ ایڈس کر کے گھر بیٹھ کے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی سروسز آپ آن لائن ود اسکلز وداؤٹ اسکلز آپ پروڈکٹ خریدے بغیر بھی آپ سیل کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ آپ کو سکھایا جائے گا انشاءاللہ. اس ویڈیو کے اینڈ پہ ہم جو ہے فیس بک ایڈس ٹیوٹوریل میں سب کچھ آپ کو گائیڈ کریں گے. اس سے پہلے کیونکہ عدیل بھائی سے میں ریکویسٹ کی تھی تاکہ آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملے لرننگ کے لیے بھی، تاکہ آپ کو ویڈیو دیکھتے ہوئے تھوڑا پسند بھی آئے، آپ اس کو انجوائے بھی کریں، انٹرٹین بھی ہوں، تو میں نے عدیل بھائی سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے موقع دیجئے کہ یہ ویڈیو میں آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے ریکارڈ کروں. جب میں ادھر آیا تو عدیل بھائی نے ماشاءاللہ مجھے فوراً سے کہا موسٹ ویلکم، آپ آئیے. تو میں نے کہا لگے ہاتھوں کیوں نہ آپ کو ایک اور آفر بھی دیتے جائیں، کیونکہ میرے لیے فی الحال تک عدیل بھائی جیسی پرسنالٹی امیزنگ ہے. یا تو میں لائف میں ایسے لوگوں سے ملا نہیں، یا پھر کہ کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ہر لحاظ سے اپنے فیلڈ کے ماشاءاللہ مہان ہیں، ان سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ میری سراؤنڈنگ میں جو اکثر لوگ ہیں وہ فری لانسنگ سے وابستہ ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ آپ ویڈیوز بھی بناتے ہیں، تو ویڈیوز بنانے کے لیے جن ایکوپمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، کیمرہ ہے آپ کا مائک ہے، آپ کے اسپیکرز ہیں، اس طرح آپ کی لائٹنگ ہے، آپ کی ڈیکوریشن ہے، اسٹوڈیو اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو، اور اس کے علاوہ وائس اوور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ ان سے یہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 آپ ان سے وائس اوور سیکھ سکتے ہیں. آپ ان سے اچھا سا اسٹوڈیو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے، ان میں کن کن ایکوپمنٹس کی ضرورت ہونی ہے، وہ سب کچھ آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ جو ہے اپنی ویڈیو کو جو ایڈیٹنگ کریں گے وہ سارا ان سے سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان سے ایکوپمنٹس کہاں سے لینے ہیں، کون سے اچھے ہیں کوالٹی وائز، ان کے بارے میں آپ ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں. وہ تمام انفارمیشن آپ کو جو ہے پرووائڈ کر دی جائیں گی. سب سے پہلے تو میں اب عدیل بھائی کی طرف جاتا ہوں. سب سے پہلے تو عدیل بھائی سے میں درخواست کروں گا تھوڑا اپنا انٹروڈکشن کرائیں، اپنے بارے میں بتائیں، اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں، اور اپنا ایک کمپلیٹ بیک گراؤنڈ جو آپ نے کہاں سے لرننگ کی، پھر کس طرح آپ نے فیلڈ میں کتنا عرصہ گزارا، اور ماشاءاللہ آپ کس لیول پہ ہیں، اور کیا کیا اچیومنٹس ابھی تک آپ کر چکے ہیں، اور کیا کیا آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ان سب کے بارے میں پلیز ایک تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران بھائی سب سے پہلے کہ میرے ہی گھر میں مجھے مہمان بنایا آپ نے. تو ایک الگ فیلنگ آ رہی ہے، اس کرسی پہ بیٹھ کے ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے، اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے ایک الگ فیلنگ ہے. جہاں تک تعارف کی بات ہے تو کوئی اتنا بڑا تعارف نہیں ہے. کام کی نوعیت تھوڑی سی میں بتا دیتا ہوں کہ ایک ریڈیو براڈ کاسٹر ہوں. جو میرا ریڈیو براڈ کاسٹنگ کی جو جرنی تھی وہ 2006 سے شروع ہوئی تھی، جو الحمدللہ اب 2022 میں کنٹینیو ہے. کن کن اداروں کے ساتھ کام کیا وہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. کچھ پرائیویٹ چینلز ہیں پاکستان کے اندر ریڈیو کے، ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اس کے بعد 2010 میں میں نے جوائن کیا تھا ریڈیو پاکستان کو. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو میں نے جوائن کیا. قریباً 10 سال میں نے ریڈیو پاکستان کے ساتھ کام کیا. پھر وہاں سے سوئچ کر گیا میں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے ساتھ، CRI اس کو بولتے ہیں. جیسے آپ کا BBC کام کرتا ہے، جیسے وائس آف امریکہ کام کرتا ہے، بالکل سیم لائک آپ کا چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کام کرتا ہے پاکستان کے اندر ایک اردو سروس کے ذریعے. نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ چائنا میں بیجنگ کے اندر بھی ان کی اردو سروس باقاعدہ طور پہ چل رہی ہوتی ہے، کہ جو اردو بولنے والے ہیں، جو اردو سمجھنے والے ہیں، چائنا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، پاکستان چائنا کے کیا ریلیشن شپس ہیں، ان کے اوپر بیسیکلی یہ سارا کا سارا جو ہے وہ دار و مدار ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو CPAC ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس چیز کو بھی اس ریڈیو کے اوپر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا. یہ بڑا ڈیجیٹل قسم کا ریڈیو پلیٹ فارم ہے. اب چلیں بات چھڑی ہے تو وہ بتا دوں، یہ آڈیو پلس ویڈیو ہے. فیس بک پہ بھی یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے، بیجنگ کے اندر اور ہے، پاکستان کے اندر اور ہے، جس کے اوپر نیوز باقاعدہ طور پہ آ رہی ہوتی ہیں، ویژول بھی اور آڈیو کی صورت کے اندر بھی. تو مطلب اب آپ دیکھیں کہ ویڈیو اور آڈیو کا کتنا ایک گہرا ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیں آج کے اس دور کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے. باقی ساتھ ساتھ میں چھوٹے موٹے پروجیکٹس پہ میں کام کرتا آیا ہوں. BBC کے ساتھ بھی میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا. پھر مختلف NGOs ہیں جن کے ساتھ بہت زیادہ میں نے کام کیا. کچھ NGOs کے نام یہاں پہ گنوانا چاہوں گا. USAID جس کو USAID بھی کہتے ہیں، UNODC کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، UNDP کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. یہ بیسیکلی سارے کے سارے WHO کے انڈر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس طرح کی جو اور آرگنائزیشن ہے جیسے UN کے اندر. بیسیکلی اگر ہم کہیں تو UN کے اندر بیسیکلی یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہ کس طرح کے پروجیکٹس تھے؟ کچھ یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر کچھ پروجیکٹ تھے، کچھ ہیلتھ کے اوپر پروجیکٹ تھے،
اب میرا ان میں کیا کام تھا؟ میرا ان میں کام تھا اسکرپٹ رائٹنگ کا، میرا ان میں کام تھا آڈیو کے اوپر، کہ مطلب اب دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ ہو رہا ہے، آپ اور میں جو کنورسیشن کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آڈیو انوالو ہے. کوئی ایون کہ ویڈیو سکھا رہا ہے یا ویڈیو بنا رہا ہے، اس کے اندر بھی آڈیو کی انوالومنٹ ہے. اور ہمیشہ ہر ویڈیو کے اندر آپ کا 90% حصہ آپ کی آڈیو کا ہوتا ہے. آڈیو اچھی ہوگی تو دیکھنے والا بھی ٹک کے دیکھے گا. آڈیو اچھی نہیں ہے، ویڈیو آپ بے شک 8K دے دیں تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جب سننے والے کو سمجھ نہیں آئے گی. پھر یونیلیور کے لیے بہت سارے میں نے وائس اوورس کیے. ٹیلینور 5 سال تک میرا مین کلائنٹ رہا جس کے اوپر میں نے کام کیا. اور جس پروڈکٹ کے اوپر ٹیلینور کے میں کام کرتا تھا، جب میں نے اس کو چھوڑا تو کین یو بلیو مور دین 20 ملین سبسکرائبرس تھے اس کے، جو روزانہ کی بنیاد پر اس گھاگڑ سی آواز کو وہ سنتے تھے. یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے کہ میں نے ریڈیو کا کریئر کیسے اس کا آغاز کیا. وہ میرے دوست مجھے میری اپنی آواز کی وجہ سے چھیڑا کرتے تھے کہ یار بڑی بے سری قسم کی آواز ہے تمہاری. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اچھا بچو، اسی سے پیسے، اسی سے روزگار کما کے دکھاؤں گا. میری ڈگری کامرس کی تھی، میں نے کچھ عرصہ بینک میں جاب بھی کی، پھر چھوڑ دی. اس کے بعد پھر اکاؤنٹنٹ کی کچھ عرصہ جاب کی، چھوڑ دی. لیکن ایٹ دا اینڈ آ گیا ریڈیو کے اندر ہی فلی پارٹ ٹائم میں ساتھ میں شروع سے ہی کرتا آ رہا تھا. تو یہ چھوٹا سا ایک اوور ویو ہے. باقی ان دنوں زندگی کے اندر کیا چل رہا ہے، CRI تو میں ساتھ میں کر رہا ہوں. گاہے بگاہے ریڈیو پاکستان کے چھوٹے موٹے فری لانسنگ کے پروجیکٹس آ جاتے ہیں میرے پاس، وہ میں کر رہا ہوتا ہوں. لوگوں کو پوڈ کاسٹنگ کے سیٹ اپس لگا کے میں دے رہا ہوں. ابھی جیسے ایک سیٹ اپ آپ میرا یہ دیکھ رہے ہیں، اس طرح چھوٹے موٹے ریڈیو اسٹیشنس جو مطلب فار ایگزامپل اسلام آباد کے اندر ایک ریڈیو اسٹیشن اوپن ہوا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے میرا، ان کو اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے، ان کو اپنی ہر ریڈیو کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہر بندے کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو ان کے اکارڈنگلی ان کی ریکوائرمنٹس کو سمجھ کے ڈسکس کر کے آن پیپر لا کے ان کو چیزیں پرووائڈ کرنا، نہ صرف بلکہ ساتھ میں انسٹالیشن کا سارا پروسیس بھی جو ہے وہ میں کر کے فل فائنل ریڈی کر کے بندے کو بٹھا کے کہ لیں اب دیکھیں یہ چیزیں چل رہی ہیں جی بالکل اوکے ہو گیا. یہاں تک سروسز میں دے رہا ہوں. وائس اوور کی سروسز الگ سے ہیں، آڈیو ایڈیٹنگ پلس مکسنگ کی سروسز الگ سے ہیں، اور ساتھ میں ان ساری چیزوں کو لوگوں کو سکھا بھی رہا ہوں. الحمدللہ 13 بیچ میں نے اپنے مکمل کر لیے ہیں وائس اوور کے کورس کے اندر، جس میں بتاؤں گا کہ اسکرپٹ رائٹنگ بھی میں سکھا رہا ہوں، جس میں وائس اوور کون سا مائکرو فون آپ کے لیے بہتر ہے، میرے لیے بہتر ہے، یہ تک چیزیں میں لوگوں کو بتاتا ہوں. مائکرو فون کو کیسے استعمال کرنا ہے. ابھی جیسے جب آپ بیٹھے تھے تو میں نے مائکرو فون آپ کا ایڈجسٹ کیا کہ تھوڑا سا اگر اس کو ایسے رکھیں گے تو ذرا وہ بہتر ہوگا. یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد میں بولنا سکھاتا ہوں کہ کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، کس لفظ پہ زور دینا ہے، کس پہ نہیں دینا. آواز گلے سے ہے، آواز سینے سے کیسے لے کر آئیں گے، پیٹ میں آپ آواز کیسے لے کے آئیں گے، اوپر والے نوٹس پہ کیسے جائیں گے، نیچے والے پہ کیسے آئیں گے، اتار چڑھاؤ کیسے ہوگا. ڈاکومنٹری کی آواز مختلف ہے، کمرشل کی آواز مختلف ہے، خبروں کی آواز مختلف ہے، ڈرامہ کے اندر کریکٹر جب آپ لے کر آتے ہیں ان کی آواز مختلف ہے. ہاتھ باندھ کر بیٹھ کے آپ نے شروع سے نوٹ کیا ہوگا کہ میرے ہاتھ چل رہے ہیں، یہ ہاتھ چل رہے ہیں تو آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی اور بھلی لگیں گی. اگر یہی ہاتھ میں باندھ یوں کر کے بیٹھوں گا تو شاید وہ والی چیز نہیں آئے گی. ابھی بھی دیکھیں میرے کندھے پھر بھی جو ہے وہ ہل رہے ہیں. تو یہ چیزیں میں فزیکلی بھی سکھا رہا ہوں، میں آن لائن بھی سکھا رہا ہوں. تو کافی ہے. جی ماشاء اللہ عدیل بھائی، آپ نے کافی ڈیٹیل میں ماشاء اللہ بتایا ہماری آڈینس کو. تھوڑا سا میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ تھوڑا بتائیں کہ ماشاء اللہ ابھی بھی جو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہوئی جس میں تقریباً جو مجھے نظر آیا کہ آلموسٹ آپ نے جو یہاں پہ اسٹوڈیو بنانے میں آپ نے جو انویسٹمنٹ کی وہ اپ ٹو 2 ملین ہے. تھوڑا سا آپ تھوڑا یہاں سے ہی بتائیے کہ آپ کی جرنی کس طرح اسٹارٹ ہوئی، اس طرف آپ کس طرح آئے پوڈ کاسٹنگ کی طرف، اور ابھی ماشاء اللہ پوڈ کاسٹنگ کے حوالے سے جس طرح ماشاء اللہ آپ نے ایک سیٹ اپ کیا تو گائے بگائے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم بھی فیچر ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ویڈیو میں آنا چاہتے ہیں، یا ہم آپ کا اسٹوڈیو یوز کرنا چاہتے ہیں، تو اس والے سے تھوڑا بتائیے اور اپنی ایک بگننگ تھوڑا بتائیے تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کس طرح ایک اسٹارٹ اپ لیا جاتا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ بتا رہے تھے آپ بالکل بہت کم انویسٹمنٹ سے آپ ایک اسٹوڈیو لک دے کے اپنا اسٹارٹ لے سکتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے، اور مزید آپ جو کنسلٹنسی آگے پرووائڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. دیکھیں عمران، ایسا ہے کہ کبھی بھی شاید اگر میں پہلے دن یہ سوچتا کہ یہ سارا اکوپمنٹ ہوگا میرے پاس اور میں شروع کروں گا تو کبھی بھی نہ ہوتا. ہمیشہ انسان جو ہے وہ سٹیپس لے کر اوپر آتا ہے.
4-5 सीढ़ियाँ 10 सीढ़ियाँ जितनी भी आपकी छत तक जाएंगी वो आप स्टेप लेंगे तब आप एक फ्लोर जो है वो फैलाएंगे ना। तो बिल्कुल सेम लाइक इसी तरीके से इतना बजट मेरे पास नहीं था, कैमरा मेरे पास नहीं था, सारी चीज़ें मैंने देखा कि मेरे पास एक अदद मोबाइल है, ठीक है, बेहतरीन है, वीडियो बनाता है, थोड़ी सी लाइटिंग मैंने अच्छी कर ली, बड़े बल्ब लेके लगा लिए, उनकी एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए थोड़ा, क्योंकि मैंने मैथ्स कॉम पढ़ रखा है तो उससे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि जी ये लाइट अगर इस साइड से यूँ आएगी, ये इधर से आएगी, ये इसके रिफ्लेक्ट को ये करेगी, वो सारी चीज़ें आप देखिएगा, शुरू की जाके मेरी वीडियोस देखिएगा, आपको कभी मेरी चश्मे के अंदर रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। अच्छा जी, लाइट ठीक कर ली, मोबाइल रखा, एक मेरे पास छोटा सा वो था लेवलियर माइक कहते हैं जो आपकी यहाँ पर कॉलर पे लगता है, 1700 रुपये का माइक वो मैंने लिया था। वो मैंने लगाया, साथ में मोबाइल के लगाया, लैपटॉप मेरे पास था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस पर मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लोगों ने रब्ता करना शुरू कर दिया, थोड़ी फ्रीलांसिंग मेरी बढ़ गई। ऑनलाइन अभी भी मैं फ्रीलांस नहीं कर रहा, उसके लिए मेरे पास टाइम उस तरह से नहीं होता। फिज़िकली लोग मेरे पास आते हैं, काम करवाते हैं, वहाँ से थोड़ा बजट इंक्रीज़ होता गया। फिर मैंने एक डायनामिक माइक जो है वो परचेज़ किया, वो तकरीबन कोई था 6-7 हज़ार रुपये का। उसके बाद अगला जो जंप था वो मैंने 12,500 रुपये का माइक लिया था। उसके बाद जो अगला जंप था वो मैंने 33,000 रुपये का माइक लिया था। उसके बाद जो अगला जंप है वो आपके सामने है, ये 1,02,000 रुपये का माइक्रोफोन है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं तो चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपकी चल रही होती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर मेरे पास कोई भी आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे पास आएंगे कि मुझे इस तरह का सर जी एक सेटअप चाहिए और ये सारा कुछ करना है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपका बजट क्या है। आप मुझे कहते हैं जी 10,000 बजट है, आप मुझे कहते हैं 20,000 बजट है, मुझे कहते हैं 50,000 रुपये टोटल मेरा बजट है। उसके बाद जो अगली चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ वो ये है, आपका इन्वायरमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चीज़ें होती है ना। अब देखें, आपने आउटडोर शूट करना है तो माइक्रोफोन ये तो नहीं आप आउटडोर लेके जा सकेंगे। आपका ट्रीटेड रूम है जिसमें वो चारों तरफ फोम लगे होते हैं, तो फिर आपको शायद इस माइक्रोफोन की ज़रूरत ना पड़े। मेरे आपने देखा है कि घर के बाहर गली है, ये पूरी सड़क है, लोग गुजर रहे होते हैं, तो मुझे डायनामिक माइक चाहिए। इन्वायरमेंट के बाद अगली चीज़ ये होती है कि आपने किन किन मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करना है। उन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए जो बेस्ट सोल्यूशन होता है मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप जब मैं इस स्टेज के ऊपर आ गया, थोड़ा सा मैंने अपना स्टूडियो भी सेटअप कर लिया, मोर देन 2 मिलियन रुपीज़ मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट कर लिए। तो लोग हमेशा मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या इससे इतने पैसे कमा भी लेते हो। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी से कमा के इस पे लगाए हैं पैसे। तो वो चीज़ ये है कि फिर अब लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि जी हमें आपका स्टूडियो चाहिए, 1 घंटे के लिए चाहिए, 2 घंटे के लिए चाहिए, एक पूरे दिन के लिए चाहिए। और ये आज से नहीं, ये करीबन कोई 1.5 साल हो गया है ये चल रहा है। ये तो अभी थोड़ी चीज़ें रिवील मैंने करना शुरू की हैं। तो इस स्टूडियो में आके लोग पर और के हिसाब से भी मुझसे ये स्टूडियो लेते रहे हैं, क्योंकि ऑडियो की क्वालिटी ज़बरदस्त आपको मिल जाती है, इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता है, तो सारी चीज़ें। तो हर लिहाज से अब देखें, आप एक अच्छा स्टूडियो बना के उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं ना। जी आप अगर खुद पॉडकास्ट नहीं करना चाहते, आप इस तरह का एक छोटा सा घर में स्टूडियो बनाएं, उसको बनाने के बाद आप उसको रेंट आउट कर दें, पर और के हिसाब से लोगों से पैसे चार्ज करें। बहुत सारे इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर इस तरह के जो है वो सेटअप्स बड़े अरसे के बने हुए हैं। क्या करते हैं लोग, आते हैं वहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं और चले जाते हैं, 1 घंटे के हिसाब से उनको पैसे अदा कर देते हैं, उनका रोज़गार चल रहा है, उनको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ती। तो ये भी एक अलग से रोज़गार का सिलसिला है। आदिल भाई, इसके साथ थोड़ा बताइए कि आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरे बैक साइड पे साउंड वीडियो एडजस्टमेंट के लिए इसकी यूज़ होता है इक्विपमेंट, ये जो मेरे साथ पड़ा हुआ है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। लाइटनिंग जो आपने यूज़ किया इसके बारे में थोड़ा बताइए, और थोड़ा इसके बारे में बताइए कि एक है जिस तरह आपने बताया कि आप जो सर्विसेज ख़ास तौर पे दे रहे हैं उसमें ये जो आप मैंने एक देखा था वॉइस ओवर की भी आपने वीडियो में देखी, जिसमें आप वॉइस ओवर की सर्विस दे रहे थे, और बाकायदा उसमें आपने वीडियो की भी अच्छी बड़ी एडिंग की थी। लास्ट टाइम आपने माशाल्लाह किसी इदारे को सर्विस दी, कैपिटल स्मार्ट सिटी को, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए। अच्छा, जो आपके पीछे एक अदर डिवाइस है, इसको वैसे कंसोल कहते हैं, इसको आम ज़ुबान के अंदर मिक्सर कहते हैं जी। आम तौर पे लोग हैं यार ये मिक्सर लगा हुआ है ये, तो मिक्सर इसको क्यों कहते हैं? मिक्सर इसको इसलिए कहते हैं कि इससे आप अपने माइक की आवाज़ को भी चला रहे होते हैं। अब ये थोड़ा सा जो आपकी बैक साइड पे लगा हुआ है ये डिजिटल है थोड़ा सा,
اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. روڈ کمپنی کا یہ ہے, یہ روڈ کاسٹر پرو اس کا نام ہے. پرو 2 بھی ویسے اب لانچ ہو چکا ہے, ریسنٹلی لانچ ہوا ہے, 1 مہینہ ہوا ہے. اس کے اندر 4 مائکرو فون لگ جاتے ہیں. چاروں کی آوازوں کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی آواز تھوڑی باریک ہے, اس کو تھوڑا بھاری کرنا ہے. آپ کی مائک میں تھوڑا نوائز ہے, اس کو تھوڑا کم کرنا ہے. میری آواز تھوڑی کم ہے, تو سیپریٹلی ہر مائکرو فون کو میں مختلف ایفیکٹس لگا سکتا ہوں. ایک چیز ہو گئی. دوسرا, میں اپنے سسٹم کا ساؤنڈ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ میں آگے, اگر میں لائیو جا رہا ہوں میں لوگوں کو بھی سنوا سکتا ہوں. میں نے بڑے اسپیکر لائے, وہ جو بڑے اسپیکر ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے, وہ اتنے بڑے بڑے, وہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ 4 ہیڈ فون لگ سکتے ہیں. مطلب 4 بندے بیٹھیں بات کر رہے ہیں تو چاروں ہیڈ فون چاروں لوگوں کو لگے ہوں گے. چاروں کی جب سریلی آواز ان کے کانوں میں جا رہی ہوگی تو اور بھی آپ کو اچھا لگے گا. یہ ایکسپیرینس آپ بھی کر چکے ہیں کہ آپ کو ہیڈ فون میں نے پہنائے تھے, آپ کو اپنی آواز آ رہی تھی, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کس لیول پہ بول رہا ہوں, میری آواز اچھی آ رہی ہے نہیں آ رہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف آپ اس سے لائیو کالز بھی لے سکتے ہیں. کالر کو آپ کی آواز جائے گی, کالر کی آواز یہاں پہ ریکارڈ ہوگی. آپ لائیو اسکرین جب ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو لائیو اسکرین ریکارڈنگ میں آپ کے سسٹم کا ساؤنڈ بھی ساتھ میں ریکارڈ جو ہے وہ اس کے ہوتا رہتا ہے. تو یہ چیز بھی ایک الگ سے ہوتی ہے. مطلب ملٹیپل آپشنز ہیں اس کے اندر. آپ کارڈ بھی لگا سکتے ہیں, کارڈ کے اندر بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سسٹم کے اندر سیپریٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. سیفلی آپ جو ہے وہ آپ اس کو اپنی موبائل ایپ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. میں اپنی موبائل ایپ کے ساتھ کنیکٹ کروں گا, یہیں سے میں ریکارڈنگ پلے کر دوں گا, یہیں سے میں اسٹاپ کر دوں گا, تو وہ زبردست چیز ہو جائے گی. تو ڈیجیٹل ہے, تھوڑے پیسے پھر زیادہ ہیں. یہ قریباً اب 1.5 لاکھ روپے کا ہو چکا ہے. 1,56,57,000 روپے کا ہو چکا ہے. جب میں نے لیا تھا یہ 1,12,13,000 روپے کا تھا. اب کیونکہ اس کا لیٹسٹ ورژن آ گیا تو اس کی پرائس اوبیسلی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. پھر دوسرا سوال آپ کا یہ تھا, کیا تھا دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ جس طرح آپ مختلف سروسز جو اس سے ریلیٹڈ دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, مختلف سروسز. اب دیکھیں کہ وائس اوور کی اگر میں بات کروں تو وہ جو آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی بات کر رہے تھے, ان کے لیے جو وائس اوور کیا تھا قریباً 1 منٹ کا تھا اور 25,000 روپیز جو ہے وہ چارج کیے تھے. اسی طریقے سے لوگ میرے پاس آتے ہیں, اور میں اکثر فیس بک کے اوپر مختلف گروپس کے اندر ایڈ ہوں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ 100 روپے میں 200 روپے میں وہ آواز منتیں کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں. یار آپ کیوں بیچتے ہیں؟ آپ اپنی ورتھ بنائیں, اپنی آواز کی وہ کوالٹی بنائیں کہ لوگ خود چل کر آپ کے پاس آئیں اور کہیں کہ جی آپ بتائیں کتنے پیسے لیں گے, ہم نے آپ سے وائس اوور کروانا ہے. مزہ تو تب آتا ہے نا. آپ کیا کرتے ہیں, ایک مائکرو فون لے لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آواز کو کہاں سے اوپر لے کے جانا ہے, کہاں پہ نیچے لے کے جو ہے وہ آپ نے آنا ہے. میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا اپنی کلاس کے اندر بھی. ایک ہی جملے کو ملٹیپل طریقوں سے جو ہے وہ آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں. ایک جملہ ہے کہ پیپسی اب 90 کی ہو گئی. اس سے سن کے آپ کو کیا گمان آتا ہے؟ بتائیں مجھے ذرا. چلے ہم تھوڑا سا لائیو ذرا کھیل دیں گے. پیپسی اب 90 کی ہو گئی. اس سے تو یہی فیلنگ آ رہی ہے, آپ تھوڑا مہنگائی پہ تھوڑا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب مہنگی ہو گئی ہے. چلیں اب اس کو میں تھوڑی ٹون چینج کر کے جو ہے وہ میں کہوں گا, تو پھر آپ پیپسی اب 90 کی ہو گئی. اب کیا اس سے وہ آ رہا ہے؟ یہ تھوڑی پروموشنل ٹائپ لگ رہی ہے کہ آپ کوئی پروموٹ کر رہے ہیں اس کو. تو اس سے ایک یہ گمان بھی آتا ہے کہ یار سستی ہو گئی ہے. یس, کہنے پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. کہنے پہ دیکھیں ایک ہی بات ہے, کہنے کا طریقہ کار. اب اس کو اگر میں دوسرے اینڈ سے کہوں پیپسی اب 90 کی ہو گئی, یہ تو بہت ہی آپ نے اس کو لائٹ کر دیا ہے. تو مطلب کہ مہنگی ہو گئی یا پھر اس کی پرائس بالکل چینج ہو گئی. تو کہنے سے ہی آپ کی ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. جی. تو یہ بیسیکلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا, پھر وہ اپنی سروسز سیل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب وہ ان سے کوئی پرچیز نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں یہ فیلڈ ہی خراب ہے. جی. یہ فیلڈ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ اس فیلڈ کے اندر بہت کچھ ہے. جی. یہ فیلڈ اس وقت بڑی ہائی ڈیمانڈ فیلڈ ہے. اس وقت دنیا میں 2 ہی لوگ کما رہے ہیں. ایک آپ کے جو کلر گریڈنگ والے ہیں اور دوسرا آپ کے آڈیو والے ہیں. یہ کما رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ابھی آپ مجھ سے آج ایک ٹرم پوچھ رہے تھے, پری سیٹ. ایگزیکٹلی. کین یو بلیو, میں کہنے ہی لگا تھا پری سیٹ کے بارے میں. کین یو بلیو $200 روپیز میں ایک پری سیٹ سیل ہوتا ہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ آپ کا بھائی پاکستانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی جیبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف $50 میں بنا کے دیتا ہے. تو اگر میں بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلا جاؤں, جیسے ابھی ریسنٹلی میں ایک وہ پروڈکٹ پہ کام کر رہا ہوں جس پہ میں آپ سے کہہ رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے نہیں لوکل نہیں, ابھی میں اس کو ریویل نہیں کر رہا وہ کیا پروڈکٹ ہے. تو انشاءاللہ
اس کو جلد جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کر آنا ہوں تو انٹرنیشنل مارکیٹ تک بھی رسائی ہوگی, تو اس کے اندر میں بھی پھر $200 چارج کروں گا. تو لوگ $50 پہ بھی آ کے کہتے ہیں سر آپ بہت مہنگی ہیں. تو میں نے کہا کہ میں ان کو ویب سائٹس بتا دیتا ہوں, جاؤ بھیا ان پہ دیکھ لو, ان سے سروسز ذرا لے کے دیکھو. میں بھی آپ کو وہی کوالٹی کی آلریڈی آپ کو $150 چھوڑ چکا ہوں, اور کیا چاہتے ہو بھائی. تو دیکھیں اب میں تو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, جس طرح بھی شاہد بھائی نے بتایا بھی, عدیل شاہد بھائی نے, کہ 25,000 روپیز میں صرف ایک کمپنی کو وائس اوور کی سروس دی ہے. اور اگر آپ ان سے سب کچھ سیکھتے ہیں, جس میں اسکرپٹ رائٹنگ بھی آتی ہے, جس میں آپ کو وائس اوور کرنا بھی آ جائے گا, جس میں آپ کو ساؤنڈس کے ساتھ کس طرح پلے کرنا ہے یہ بھی آ جائے گا, اور اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں اس کورس میں آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا, اور صرف $100 میں کورس کرایا جا رہا ہے. اور آپ کو بتا دیا ہے کہ کتنا اس کی امپورٹنس ہے اور کتنی ویلیو والی. آپ جا کے فائور میں, اپ ورک میں سرچ کریں لوگ وائس اوور سے کتنا ارن کر رہے ہیں. تو میں تو ریکمینڈ ہی کروں گا سب کو کہ لازمی اس کورس کی طرف آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی میں بتا رہا تھا, جس طرح یہ راڈ کے آئی سپوز یہ آپ آسٹریلیا سے ان کو امپورٹ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ یہ بھی اگر کوئی لینا چاہیں آپ سے, کون کون سے اکوپمنٹس آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں آسٹریلیا سے اور دوسرے آڈیو کا آلموسٹ سارا اکوپمنٹ, جس میں آپ کا مائکرو فون, آپ کی کیبلس. میری پریورٹی کیا ہوتی ہے, مثال کے طور پہ اکوپمنٹ میں جیسے کنسول جو ہے یہ راڈ کا اچھا ہے, میں نے راڈ کا منگوایا ہوا ہے, یہ لوگوں کو اویلیبل ہے. آپ کو کوئی بھی اکوپمنٹ چاہیے آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو منگوا کے دوں گا. مائکرو فون جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ راڈ کا ہے تو میں راڈ کا دلواؤں گا, وہ شور کا ہے میں شور کا دلواؤں گا, وہ سینائزر کا اچھا ہے میں ان کا دلواؤں گا. جیسے اب میں اگر اس کیبل کی بات کروں, یہ جو کیبل ہے اب یہ دراز کے اوپر آپ یقین کریں $300 سے شروع ہو جاتی ہے, لیکن آپ کے سامنے جو کیبل لگی ہوئی ہے یہ اچھی خاصی مہنگی ہے. یہ اگر ہم صحیح آڈیو اکوپمنٹ کی بات کریں تو یہ 15-16 ہزار روپے سے شروع ہوتی ہیں یہ کیبلز. تو ہم تو آتے ہیں اور کہتے ہیں جی 5,000 روپے میں مائک بھی آ جائے, اس کی یہ والی مائک عام بھی آ جائے اور وہ ساری چیزیں. تو آڈیو اکوپمنٹ آپ کو کسی بھی طریقے کا چاہیے وہ آپ کو ملے گا, اوریجنل ملے گا. اگر آپ راڈ کا لیتے ہیں تو راڈ الحمدللہ وہ میرے ساتھ ایفیلیٹ ہو چکا ہے, آپ راڈ کو ود وارنٹی مجھ سے لے سکتے ہیں. راڈ کے مائکرو فونس اتنے اچھے ہیں, صرف میں اتنی بات کروں گا کہ وہ 10 سال ریپلیسمنٹ وارنٹی دیتے ہیں. ماشاء اللہ, بہت شکریہ عدیل بھائی. آج تو ہم آئے تو کسی اور مقصد سے, لیکن جب میں آیا, میں بیسکلی میں نماز پڑھنے گیا, تو جب میں واپس آ رہا تھا میں نے کہا کیوں نہیں اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے, اور جو میری آڈینس ہے ان تک جو ایک میں تو ان کو چھپی ہوئی ہستی کہوں گا, کیونکہ اتنا نالج یہ اصل میں بیسکلی اس کے پیچھے, تمام نالج کے پیچھے, ان تمام اسکلس کے پیچھے ان کا 10 to 15 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. اور جس ادارے میں ماشاء اللہ کام کریں, جس جگہ میں ماشاء اللہ وزٹ بھی کر کے آیا ہوں, ادھر میں ان کے پاس گیا بھی تھا, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, تو وہاں پہ آپ کے سارے آفیسرز جا کے ٹریننگ لیتے ہیں. ریڈیو پاکستان باقاعدہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ سارے آپ کے آفیسر جا کے لرن کرتے ہیں. اور ریسنٹلی انہوں نے مجھے بتایا ایک لیڈی جو ہیں جو کہ CSS کوالیفائی کر چکی ہیں, اور ان کی وہاں پہ ٹریننگ کے لیے ان کو وہاں پہ جانا پڑا, اور وہاں پہ ٹریننگ کے دوران انہوں نے پھر بھی ایڈیشنل ان کی سروسز لیں, اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جو میں 2-3 گھنٹے کے لیکچرز میں نہیں سیکھ سکیں, آپ نے مجھے صرف 10 منٹ میں سکھایا ہے. تو کیوں سکھایا 10 منٹ؟ اس کے پیچھے بیسیکلی ان کا ایکسپیرینس بول رہا تھا. اور دوسری بڑی بات جو ایک چیز ہوتی ہے, آپ ایک بندہ جس نے صرف تھیوریٹیکل نالج پڑھا ہوا ہے اس سے آپ سیکھتے ہیں, اور اس بندے جو پریکٹیکل سارا کچھ کر چکا ہے, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے اسٹوڈیو کی طرف جانا ہے, یا آپ چھوٹے یوٹیوبر ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ نے کسی قسم کی کنسلٹنسی آپ کو چاہیے تو آپ بالکل عدیل صاحب سے رابطہ کریں. اور ان کا وائس اوور کا کورس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں اپنا فیوچر بنائیں تو لازمی جوائن کریں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا یہ سیشن بیسکلی جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ آپ کو فیس بک ایڈس کی پاور دکھانے کے لیے آیا تھا. تو لگے ہاتھوں میں نے کہا چلیں, میں تو اپنی کیس اسٹڈی بیان کرا جس میں 1 لاکھ ہم نے ایڈ سے نکالے تھے, ان کی کیس اسٹڈی تو ماشاء اللہ ہم سے 3 گنا اوپر ہے ماشاء اللہ. تو میں نے کہا لگے ہاتھوں ان کی اسکرین بھی آپ کو دکھایا تو یہ دیکھ لیں, انہوں نے ایڈز رن کیے تھے, اور آئی سپوز یہ ایڈز رن ہوئے ہیں 27 اپریل کو 2022 میں. تو اسکرین آپ کے سامنے آ جائے گی, تو آپ ذرا دیکھیں ماشاء اللہ. ٹوٹل ان کو جو اس میں کاسٹ آئی ہے $25, اور بقول ان کے کہ ان کے پاس 17 اسٹوڈنٹس, رابطہ تو اور انہوں نے بھی کیا ہوگا, آپ نے کوئی بیچ میں میرے خیال چھانٹی بھی کی ہوگی, سلیکشن کی ہوگی. 17 اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا آن لائن کورس, کیونکہ فزیکل تو یہ 7 سے زیادہ نہیں دے رہے ایک بیچ میں, 1 منتھ کا 5 ویک کا آلموسٹ کورس ہے یہ.
تو اس میں کیا ہے 17 اسٹوڈنٹس جوائن کیا، پر اسٹوڈنٹ $100 ملٹیپلائی بائی آپ کر دیں 17 تو آپ فگر خود چیک کر لیں کہاں پہ جاتی ہے، آلموسٹ 3 لاکھ پلس کی ہے. تو ایک ایڈ سے جس میں $25 کی انویسٹمنٹ ہے اور اس سے یہ ماشاءاللہ 3 لاکھ پلس ارن کر رہے ہیں، تو آپ کس لیے بیٹھے ہیں اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان سے ہی کورس سیکھ لیں اور یہی آگے کرانا شروع کر دیں. طریقہ سارا آپ کو بتا دیا ہے، فیس بک ایڈس ٹیوٹوریل آپ کو سارا میں گائیڈ کر دوں گا، تو پھر آپ کے لیے کیا مشکل ہے. اسٹارٹ لیجئے، اور مہنگائی کا رونا رونے سے بہت بہتر ہے آپ اسکلفل ہو جائیں اور جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم صرف آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اور میں جو چیز سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انڈیویجول کو آپ سکسیزفل بنا دیں، ایک بندے کو، ایک فرد واحد پہ محنت کرنا شروع کر دیں. اگر اس کی لائف میں تبدیلی آ گئی تو انشاءاللہ پاکستان بھی تبدیل ہو جائے گا. تو میں تو یہی سمجھا ہوں، اگر پاکستان کو آپ اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو انڈیویجولس پہ آپ محنت شروع کر دیں. انشاءاللہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آٹومیٹیکلی پاکستان سکسیزفل ہو جائے گا. بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو فیس بک ٹیوٹوریل بھی شروع کراتا ہوں، اس میں آپ کو سارا میں دکھاؤں کس طرح ایڈز رن کرتے ہیں، کس طرح آڈینس سلیکٹ کرتے ہیں، کیا ہم ٹارگیٹنگ کرتے ہیں، سارا پروسیس آپ کو سکھا دیا جائے گا. بہت شکریہ عادل بھائی کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور میں اگین آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا ڈیٹیل میں ساری چیزوں کے بارے میں گائیڈ کیا، جو کہ یہ فری میں گائیڈ نہیں کرتے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح اس سے پہلے آپ نے دیکھ بھی لیا، آپ نے سن بھی لیا کس طرح آپ آج کل فیس بک ایڈس کو یوز کر کے، جو کہ بہت ہی آسان اسکل ہے. آپ جس طرح عادل بھائی جن کا میں نے انٹرویو کیا، جن کا بقول ان کے کوئی آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، نہ تو وہ فیس بک ایڈس کس طرح رن کرتے ہیں، نہ اس سے کوئی اتنے واقف تھے. آئی تھنک بس انہوں نے ایک مینٹور کو جوائن کیا اور جسٹ ان سے تھوڑا سیکھ کے، کوئی میرے خیال سے 5-10 منٹ کا سیشن ہوا، 5-10 منٹ کا سیشن ہوا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہ فیس بک ایڈ رن کرنے کے قابل ہو گئے. اور اس سے ان کو کتنا فائدہ ہوا میں نے آپ کو لائیو اسکرین میں دکھا دیا. آپ کو اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں اینڈ پہ ہم نے دکھایا سارا کہ انہوں نے جسٹ کیا ایک سمپل پوسٹ کے ساتھ، جو کہ ان کا کورس تھا وائس اوور کا، جس کے $100 وہ چارج کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. کیا ہوا، ایڈ ان کا رن ہوا، اور صرف اسپینڈنگ جو ان کی ہوئی ہے $25 کتنے بنتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں. آئی سپوز یہ کوئی آپ کے $25 $5,000 بنتے ہیں. $5,000 جسٹ $5,000. اب آپ مجھے بتائیں، کسی سے پارٹنرشپ بھی کر لیں، اگر $5,000 نہیں ہے، کسی کو کہہ دیں یار چلو کچھ پرسنٹیج آپ کو دے دوں گا، مجھے $5,000 دے دو، میں ایڈز رن کر لوں گا، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کا وائس اوور کورس سیکھ لیں. نہیں تو آپ کو میں نے ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس دکھائے ہیں، میں نے آپ کو دکھایا ہے صرف ایک ایڈ ہم نے لگایا، ٹوٹل اس میں ہماری اسپینڈنگ 17,000 to 18,000 روپیز کی ہوئی، اور اس میں سے ہم نے 1 لاکھ روپیز جو ہے ارن کر لیے. تو کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ اسکلفل ہو جائیں، تھوڑا سا آپ ان چیزوں کو سیکھ لیں، کس طرح گھر بیٹھے آپ نے کوئی پروڈکٹ بھی خریدنی نہیں ہے، کوئی پروڈکٹ خرید کے گھر بھی نہیں لے کے آنی، کچھ بھی نہیں کرنا، بس آلریڈی جو چیز مارکیٹ میں موجود ہے یا تو اسکل سیکھ لیں اور ان پہ کام شروع کر دیں، یا تو کوئی کورس کر لیں. جس طرح اگر صرف یہی سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو کورس ابھی میں آپ کو کرا رہا ہوں صرف $1,000 میں، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر میں $1,000 میں نہ لینا چاہوں تو میں فری بھی کرا سکتا ہوں، لیکن فری کیوں نہیں کرا رہا کہ فری تو یوٹیوب میں آلریڈی موجود ہے. آپ جا کے سرچ کریں، اتنے اچھے اچھے ٹیوٹوریلز آپ کو مل جائیں کہ آپ فری میں سیکھ سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہمیں بچپن سے اسپون فیڈنگ کی عادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک کوئی سر پہ کھڑا ہو کے ڈنڈا نہ دینا تب تک ہم کام کرنے کے عادی نہیں ہیں. تو اور میں جب آپ کو سکھاؤں، ظاہری بات ہے پرسنل آپ کو اسسٹنٹ، آپ کو سپورٹ دوں گا، آپ کو گائیڈ کروں گا، آپ کے ہر طرح کے سوال ہوں گے، ان کو آنسر مجھے کرنا ہوگا. تو اگر تمہیں فری میں کروں گا تو مجھے دل ہی نہیں کرے گا، اور میں چاہوں گا یار کیوں میں اپنا ٹائم ان کو دوں. تو کیا ہے، اسی لیے میں نے صرف $1,000 فیس رکھی ہے تاکہ ہر بندے کے لیے افورڈیبل ہو جائے. اور میں اس گارنٹی کے ساتھ آپ کو کرا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ میری انسٹرکشنز کو فالو کریں گے تو ودن 1 to 2 ویکس آپ ارننگ بھی شروع کر دیں گے. لیکن چلیں آپ کی ارننگ نہیں ہوتی، 3 منتھس تک بھی آپ میری انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، تو یہاں تک میں کہہ رہا ہوں کہ $1,000 جو آپ دے رہے ہیں یہی مجھ سے واپس لے لیجئے گا اگر تو آپ پھر بھی سکسیزفل نہیں ہوتے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو میری ایک اور ویڈیو اس میں نے سارا دکھایا ہے کس طرح فائبر میں آپ صرف اس سروس کو لوگوں کو دے کے $100 $200 $300 آپ ایزیلی چارج کر سکتے ہیں. پاکستان میں چلیں آپ لوکل بزنس اونرز کو یہ سروسز دیتے ہیں تو آپ جسٹ ایک کلائنٹ سے صرف $10,000 وہی منتھلی چارج کریں، تو پھر بھی آپ اگر 5 to 10 کلائنٹس بھی لے لیتے ہوں 1 لاکھ روپیز تو کہیں پہ بھی نہیں گئے، ٹھیک ہے.
اور اگر آپ اپنی کوئی پروڈکٹ کوئی سروس لانچ کر لیتے ہیں اس سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو سیکھ کے یہی کورس آپ کرانا شروع کر دیں, اسی سے آپ جو ہے 1000 روپیز پہ اگر چارج کریں تو آپ نے دیکھ لیا ایڈز میں کتنی تھوڑی سی اسپینڈنگ ہوتی ہے اور کتنا اچھا آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا ایزی ہے فیس بک میں ایڈز رن کرنا. جسٹ آپ نے تھوڑا سمجھنا ہے اس کا جو لے آؤٹ ہے اس کو سمجھ لیں, اس کون سی آپ کے جو ٹیبز ہیں وہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں ان کو سمجھ لینا ہے, اور بلنگ کس طرح ہوتی ہے, فیس بک کو آپ کس طرح پے کر سکتے ہیں, یہ چیز سمجھ لیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کو سیکھنے کے لیے صرف یہ ایک ویڈیو ہی کافی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو کوئی اور اسسٹنٹ چاہیے ہوگی, کچھ اور آپ کو کنفیوژن ہوگی تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مجھ سے سب کچھ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا پڑا, ویسے تو اس میں کر کے دکھا چکا ہوں گا, لیکن پھر بھی آپ کو اسسٹنٹ چاہیے ہوگی تو آپ زوم میٹنگ میں مجھے آپ بتا کے جب میں فری ہوں گا تو میں آپ کو سیشن دے دوں گا. زوم میٹنگ میں پریکٹیکلی آپ کو ایک ایڈ بھی رن کر کے دکھا دوں گا تاکہ آپ کی جو مزید کنفیوژن کوئی اگر رہ گئی ہے, اول تو نہیں رہے گی لیکن پھر بھی اگر رہ گئی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی. تو میں آپ کو اب ایڈ دکھاتا ہوں. یہ جس طرح فیس بک ایڈز مینیجر ہے, سمپل آپ کی فیس بک کی آئی ڈی اگر لاگ ان ہوگی آپ کے لیپ ٹاپ پہ تو آپ کیا کریں گے, سمپل جا کے لکھیں گے گوگل پہ فیس بک ایڈز مینیجر. تو فیس بک ایڈز مینیجر کا اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا جو یہ میرے سامنے ہے. تو آپ کیا کریں گے, یہاں سے کریٹ پہ جائیں گے, گرین کلر کی آپ دیکھ رہے ہیں ٹیب ہے کریٹ, اس پہ کریٹ پہ آپ کلک کریں گے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی آپ کریٹ پہ کلک کریں گے تو بہت سارے آپشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے. جس طرح کی اویئرنیس ہے, آپ جو ہے کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو جس طرح واضح ہے نیم سے ہی اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں, اس کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اویئرنیس کو آپ اس کو کلک کر کے آگے پروسیڈ کر لیں گے اپنے ایڈ کو. آپ اپنی ویب سائٹ یا یوٹیوب چینل میں ٹریفک لانا چاہ رہے ہیں تو آپ ٹریفک کے سیشن کو سلیکٹ کر لیں گے. اور اگر آپ انگیجمنٹ چاہ رہے ہیں کہ لوگ انگیج ہوں اس کے ساتھ اٹریکٹ کریں, تھوڑا اس کو دیکھیں, اس میں انوالو ہوں, تو آپ کیا کریں گے, انگیجمنٹ کو شو کریں گے. اور اگر آپ لیڈز لینا چاہ رہے ہیں یعنی کہ پراپر آپ چاہ رہے ہیں کہ کسٹمر مجھے میسیج نہ کریں, بس فارم فل کریں اور میرے پاس ان کا ڈیٹا آ جائے, یعنی کہ بہت ہی ہائیلی انٹرسٹڈ کسٹمر جو ہوتا ہے وہ لیڈز کے فارم کو فل کر کے, ظاہری بات ہے ایک پورا فارم فل کر رہا ہے تو وہ جو ہے اس پہ دیکھے گا تو پھر ہی آپ کے پاس آئے گا. تو وہ کیا ہے, اس کے لیے آپ لیڈز کی آپ جو ہے یہ کیمپین رن کریں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کی ایپ ہے پلے اسٹور پہ اس کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپشن بھی ہے, آپ یہاں سے ایپ پروموشن کی بھی چلا سکتے ہیں. اور سیلز اگر آپ چاہ رہے ہیں کوئی چیز سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے سیلز کی آپشن پہ بھی جا کے آپ جا سکتے ہیں. کیٹالاگ آپ بنا سکتے ہیں, میسیج لے سکتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ. تو ہم کیا کرتے ہیں نارملی, کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں ان باکس میں میسیج چاہیے ہوتے ہیں, لوگ ہم سے رابطہ کریں, انفارمیشن لیں, تو اس کے لیے ہم انگیجمنٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس میں ہم جو ہے مزید فردر پروسیڈ کر لیتے ہیں. اس میں آپ کو کیا کرتے ہیں, کلائنٹس آپ کے واٹس ایپ میں میسیج کر لیتے ہیں, ان سے آپ ان کو بریف کر کے ان کو جو ہے کلائنٹ کو, جو بھی آپ کے کلائنٹ ہوتے ہیں ان کو اپنی پروڈکٹس کی انفارمیشن دے کے ان کو فائنلائز کرتے ہیں. تو انگیجمنٹ میں کلک کیا, پھر ہم نے کیا کیا, ادھر نیچے سے کنٹینیو کر دیا. ٹھیک ہے, اب جب ہم نے کنٹینیو کر دیا, اب ہمارے پاس ادھر کیمپین نیم, جو بھی آپ کا کیمپین نیم ہے آپ یہاں پہ کیمپین نیم دے دیں گے. ٹھیک ہے, جو کیٹیگری ہے آپ کی ایڈ کی وہ آپ سلیکٹ کر کے آپ جو ہے اس کو کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوگا, آپ نے بائنگ ٹائپ جو بھی آپ جو آپشن ہے, پھر انگیجمنٹ کی آپ کی ساری ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے اے بی ٹیسٹنگ, اگر آپ مختلف ایڈس ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ایڈ میں مختلف آپ ایڈ سیٹ بنانا چاہ رہے ہیں, مختلف ایڈ گروپ بنانا چاہ رہے ہیں, تو یہاں پہ آپ ایڈ ٹیسٹنگ کی اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے مزید آپ جو ہے ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہیں. دوسرا, اس کے علاوہ آپ چاہ رہے ہیں بجٹ, تو اس کو یہاں سے آپ جو ہے کیمپین بجٹ آپٹیمائزیشن میں جا کے بجٹ آپ خود سے, جس طرح یہاں پہ $25 فیس بک نے ریکمینڈ کیا ہوا ڈیلی بجٹ, تو آپ اس کو $10 بھی کر سکتے ہیں, $5 بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا میں یہ ریکمینڈ کروں گا جو فیس بک نے آپ کو بجٹ دیا ہے اسی کو رکھیں. اس سے کیا ہوگا, فیس بک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اور ہائیلی انٹرسٹڈ لوگوں کو, اور وہ لوگ جو اس سے ریلیٹڈ ہوں ان کو آپ کے ایڈ دکھائے گا. اور اس میں بڈ بہت میٹر کرتی ہے. فیس بک آپ کے بڈنگ کرتا ہے, یعنی کہ بہت سارے لوگ ایک ایڈ لگا کے اس کو ٹارگیٹڈ آڈینس کو دکھانا چاہتے ہیں. تو فیس بک جو بجٹ آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے, اگر وہی بجٹ آپ رکھیں گے تو بیڈنگ آپ کی انتہائی ہائی ہوگی اور فیس بک انتہائی ہائیلی انٹرسٹڈ لوگوں کو آپ کا جو ہے ایڈ دکھائے گا. تو میں ریکمینڈ یہی کروں گا, آپ نے جو فیس بک نے آپ کو بجٹ ریکمینڈ کیا ہے آپ اسی کو ہی رکھیں. آپ اس میں چینجز کریں گے تو آپ کے ایڈس کا جو رسپانس آنا ہے وہ رسپانس کم ہو سکتا ہے. اگر اسی کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا.
پھر یہاں سمپل آپ اس کو نیکسٹ کر دیں گے. پھر آپ نیو انگیجمنٹ ایڈ سیٹ کا نام دے دیں گے. پھر ٹھیک ہے, اس کے بعد کنورزیشن آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آن یور ایڈ, آپ میسنگ لینا چاہتے ہیں ایپ میں, آپ ویب سائٹ میں ٹریفک لینا چاہتے ہیں, جو بھی یعنی کہ آپ کا ایڈ جس پرپس کے لیے آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, ویڈیو ویوز پھر جو بھی آپ کی ہے آپشن اس کو آپ سلیکٹ کر لیں گے یہاں سے. پھر یہاں پہ جو ہے آپ جو ہے کوئی اسکیجول کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کہ انہوں نے ابھی 13 جولائی کا ہے, آپ اس کو کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں ایڈ کو, آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں 2 دن بعد اس کو اسکیجول کرنا چاہتا ہوں, تو آپ 2 دن کی جو بھی ڈیٹ ہوگی, جو بھی ٹائم ہوگی, وہ آپ جا کے یہاں سے سیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے آپ نے آڈینس سلیکٹ کرنی ہے, کوئی بھی آڈینس جو ہے. میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر تو آپ فیس بک پہ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ فیس بک کا ایک اپنا الگورتھم ہے, ایک اپنا اے آئی ہے جو آپ کے ایڈ کو ریڈ کرتا ہے اور اس کو جو ہے اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو خود بخود پہنچاتا ہے. تو جتنا فیس بک ایڈوانس ہے, جتنے ایڈوانس لیول پہ اس نے لوگوں کے انٹرسٹ کو کیچ کیا ہوا ہے, میں اور آپ نہیں کر سکتے. میرا مشورہ یہی ہے کہ آڈینس سلیکشن فیس بک کو کرنے دیں, لیکن اگر آپ پھر بھی کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی انٹرسٹ آپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ لیٹس سپوز اپنے ایڈ ڈاکٹرز کو دکھانا چاہ رہے ہیں, تو آپ جو ہے ڈاکٹرز کو دکھا سکتے ہیں, انجینئرس کو دکھانا چاہیں تو انجینئرس کو دکھا سکتے ہیں, بزنس آنرس کو دکھانا چاہیں تو بزنس آنرس کو دکھا سکتے ہیں. وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کوئی اسکول مینجمنٹ سافٹ ویئر سیل کر رہے ہیں تو اسکول جو آپ کے ٹارگیٹڈ آڈینس ہوگی اسکول والے ہوں گے. لیکن اگین میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ آڈینس خود سلیکٹ نہ کریں, بلکہ اس کا فیصلہ آپ یوٹیوب پہ چھوڑ دیں کہ فیس بک پہ چھوڑ دیں کہ فیس بک ہی آپ کے لیے آڈینس سلیکٹ کریں. پھر لوکیشن تو ظاہری بات ہے یہ آپ نے ہی سلیکٹ کرنی ہے. اگر آپ کا کوئی ایسا بزنس ہے جو کہ صرف آپ راولپنڈی اسلام آباد میں اور صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کو ہی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, انہیں کو اپنے بزنس سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, پھر تو آپ نے ظاہری بات ہے لوکیشن سلیکٹ کرنی ہے. لیکن اگر آپ کی کوئی ایسی چیز, ایسی پروڈکٹ یا سروس ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بے شک وہ پورے پاکستان کے لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم کر سکتے ہیں, یا آپ پوری دنیا کو کرنا چاہیں تو آپ اور کنٹریز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے, اور کوئی اسپیسیفک سٹی کی طرف جانا چاہیں تو اسپیسیفک سٹی بھی آپ یہاں سے لوکیشن ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے کس ایج کے لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی آپ خود سے سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور فیس بک پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن لیٹس سپوز آپ کوئی رنگ سیل کر رہے ہیں کوئی, تو مے بی وہ رنگ 65 سال کا بوڑھا نہ لے, لیکن کیا پتہ اپنی بیٹی کے لیے لے لے, کیا پتہ اپنی وائف کے لیے لے لے, تو پاسبلٹی تو ہے. لیکن پھر بھی اگین اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی 35 سال تک کے لوگوں کو دکھانا ہے تو آپ کی مرضی, یہاں سے 35 سال آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ جی 18 سال کو نہیں دکھانا, میں نے 25 سال کو دکھانا ہے, تو آپ 25 سال بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی صوابدید پہ آپ کیا چاہتے ہیں. لیکن اگین یہاں سے آپ چینجز کر سکتے ہیں, ایزی ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. پھر جینڈر میں آئے تھے, آپ چاہتے ہیں جی میرا ایڈ جو ہے صرف لڑکے دیکھیں, تو ٹھیک ہے, آپ صرف لڑکوں کو یا مردوں کو دکھا سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں صرف وومن کو, آپ صرف لڑکیوں کو دکھائیں, تو آپ صرف لڑکیوں عورتوں کو دکھا سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, یا آپ دونوں آل جینڈرز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں کیا ہوتا ہے, ڈیموگرافکس جو ہیں, انٹرسٹ اینڈ بیہیویئر, آپ مختلف لوگوں کے مختلف بیہیویئرس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. ان کے ڈیموگرافک, ان کے انٹرسٹ, ان کے کس چیز میں انٹرسٹ ہے, وہ بھی آپ خود بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگین دی سیم جس طرح آپ جب آڈینس ٹارگیٹ کر رہے تھے, وہاں پہ میں نے آپ کو جو مشورہ دیا تھا کہ اس چیز کو آپ فیس بک پہ چھوڑ دیں. فیس بک کا جو الگورتھم ہے وہ ہم سے ایک بہت زیادہ گنا ایڈوانس ہے, تو اس پہ میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ اس میں آپ چینجز نہ کریں. لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو اس جگہ سے آپ چینجز کر سکتے ہیں, یہاں سے اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ جو بھی ڈیموگرافکس آپ سمجھتے ہیں, جو بھی انٹرسٹ ہیں, لیٹس سپوز جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کا یہ جو ایڈ ہے یہ صرف بزنس آنرس کو جانا چاہیے, جن کا بزنس میں انٹرسٹ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ایڈ ہے صرف جو ہے لیڈیز کو کاسمیٹک سے ریلیٹڈ آپ چاہ رہے ہیں صرف لیڈیز دیکھیں, تو ان کے انٹرسٹ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے آپ سلیکشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ آپشن ہوتی ہے آٹومیٹک پلیسمنٹ ریکمینڈڈ, یعنی کہ فیس بک خود سے ہی پلیسمنٹ کرے گا کہاں پہ آپ کا ایڈ دکھانا ہے. فیس بک ریلز میں دکھانا ہے, اسٹوری میں دکھانا ہے, نیوز فیڈ میں دکھانا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ادر جو بھی ہیں فیس بک کے مختلف آپشنز آ رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ سائڈ میں آپ کو جو ہے نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ ان کو لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. آپ فیس بک پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں, اور یہاں سے مینول پلیسمنٹ میں جا کے آپ خود سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. جس طرح دیکھ لیں یہاں پہ آپ فیس بک نے, اب لیٹس سپوز ایک ایڈ ہے, یہ آپ کا ایڈ فیس بک پہ بھی چلے گا, انسٹاگرام پہ بھی چلے گا, آڈینس نیٹ ورک اور میسنجر پہ بھی جائے گا. اب یہاں سے فیڈز ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اسٹوریز ہیں, ریلز ہیں, ان اسٹریم ہے, ریلز
اوورلی ہے، سرچ ہے، میسیج ہیں، ان آرٹیکل ہے، ایپس اینڈ سائٹس، تو ان سب میں دکھا رہا ہے. تو آپ اگر ان میں سے چاہ رہے ہیں کہیں پہ نہ دکھائیں تو وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، تو یہ آپ وہاں سے چینج کر لیں گے. تو یہ سارا تھا. اب پھر آپ یہاں سے ساری سلیکشن کر کے آپ اس کو نیکسٹ کر لیں گے. نیکسٹ کرنے کے بعد پھر یہاں پہ دو آپشن ہوتی ہیں، یا تو آپ جا کے یہاں سے کریٹ ایڈ کرتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے پہلے سے آلریڈی جو ویڈیو ہوتی ہے جو آپ نے پوسٹ میں اپلوڈ کی ہوتی ہے یا کوئی پوسٹ ہوتی ہے تو وہیں سے آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب اگر لیٹس سپوز یہاں سے اگر آپ کریں تو کریٹ ایڈ میں جا کے آپ کوئی بھی اپنی پریویس لیٹس سپوز کوئی آڈیو ہے یا کوئی ویڈیو ہے یا کوئی پوسٹ ہے اس کو آپ یہاں سے جا کے ایڈ کریٹو میں جا کے سلیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایڈ اے ڈیسٹینیشن، پھر یہاں سے آپ ڈیسٹینیشن ایڈ کر لیں گے. پھر لینگویج جو ہے وہ آپ لینگویج سلیکٹ کر لیں گے. پھر یہاں سے ویب سائٹ یا کوئی بھی آپ کا ہے تو اس کا آپ URL یہاں پہ پیسٹ کر لیں گے. تو سمپل ہے. جب آپ سارا کچھ یہ کر لیں گے تو پھر جا کے آپ پبلش میں جا کے اس کو پبلش کر دیں گے. بول چال جس طرح چینل ہے عدیل بھائی کا، تو اسی میں سے ہم جو ہے کوئی یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی بھی ہے. تو لیٹس سپوز یہ ان کا پوسٹ ہے، تو اسی کو ہم اگر نیکسٹ کریں تو یہ سارا آپ دیکھ لیں. اس طرح میں آپ کو تھوڑا پریویس جا کے بھی دکھا لیتا ہوں. یہ ہم جب جائیں کہ کیمپیج ان ایڈ سیٹ میں جب دیکھیں آپ کو ادھر فیس بک دکھائے گا اس کے حوالے سے اس ایڈ کو بھی مختلف جگہوں پہ اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آپ دیکھیں یہ فیس بک دکھا رہا ہے، فیڈز میں اس طرح کا ڈسپلے ہوگا، اسٹوریز اینڈ ریلز میں اس طرح کا ڈسپلے ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو آپ کے جو مین پوسٹ ہوگی ٹائم لائن اس میں اس طرح کا ڈسپلے ہوگا. اب ادھر آپ دیکھیں جا کے اب جو ہے آپ نے یہ سارا سلیکٹ کر لیا. تو اب ادھر یہ آپ کو ایک نوٹ دے رہا ہے، کاسٹ پر ریزلٹ میں رائز ڈیو ٹو ٹو فیو ایڈ کریٹیوز. تو اس کو آپ جو ہے سارا چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں، ادروائز اس کے ساتھ بھی آپ ایڈ پلیس کر سکتے ہیں. اب اس میں پرائمری ٹیکسٹ کیا ہے؟ یہ جو پرائمری ٹیکسٹ جو اوپر لکھا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان باکسنگ ریویو اینڈ اباؤٹ لائف، تو یہ اس میں آپ کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں. اوپر آپ کچھ اور لکھنا چاہیں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈسکرپشن ایڈ ڈسکرپشن میں ڈیسٹینیشن پہ آپ ڈیسٹینیشن ایڈ کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ اگر آپ نے کوئی URL دینا ہے تو URL دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ایک سمپل سا آپ کو جو ہے ٹیوٹوریل دے دیا فیس بک کس طرح آپ فیس بک میں اپنی کوئی بھی ویڈیو کو یا اپنی کوئی پوسٹ کو آپ پروموٹ کر کے لاکھوں لوگوں کو اپنا ایڈ دکھا کے گھر بیٹھے بڑی آسانی سے آپ جو ہے اپنے سیلز کر سکتے ہیں، اپنی سروسز لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں اور کسی بھی بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اور پھر یہاں پہ اینڈ پہ جا کے آپ پبلش کریں گے تو وہ پبلش ہو جائے گا اور پھر وہ ریویو میں جائے گا. فیس بک ریویو کر کے آپ کو جو ہے بتا دے گا کہ جی ہاں جی آپ کا یہ ایڈ اس میں کوئی ایشو ہے تو وہ آپ کو وہی بتا دے گا. اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کا ایڈ جو ہے لائیو ہو جائے گا اور پھر جو ہے وہ مختلف لوگوں کو شو ہونا شروع ہو جائے گا اور اس طرح آپ جو ہے آن لائن ایک اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں گے. تو کوئی بھی چیز اگر آپ کو نہیں سمجھ لگی تو واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ شو ہو جائے گا، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر لیں گے اور آپ کو مزید گائیڈ کر دیا جائے گا. مزید کوئی بھی اسسٹنٹ چاہیے ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.